السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں تاریخ کے ایک ایسے کردار کی طرف جس کا نام سنتے ہی خوف اور دہشت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ولاد ڈریکولا کی، وہی نام جسے سن کر دنیا بھر میں لوگوں کے ذہن میں ویمپائرز اور خوفناک کہانیاں آتی ہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ولاد ڈریکولا کی زندگی کے وہ 6 پہلو بتائیں گے جو تاریخ میں بہت کم سننے کو ملتے ہیں، لیکن جاننا نہایت ضروری ہیں۔ ہم ان سوالوں کے تفصیلی جوابات پیش کریں گے۔ 1. ولاد ڈریکولا کون تھا؟ 2. ڈریکولا نام کہاں سے آیا اور یہ مشہور کیوں ہوا؟ 3. اس کا بچپن اور پرورش کیسی رہی؟ 4. سلطان محمد فاتح کے ساتھ اس کی دوستی کیسے دشمنی میں بدلی؟ 5. عثمانی سلطنت کے ساتھ اس کی جنگیں کون سی تھیں؟ اور آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی سلطان محمد فاتح نے ولاد ڈریکولا کو قتل کیا تھا یا نہیں؟ تو ناظرین، تیار ہو جائیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کا وہ رخ کھولنے جا رہے ہیں جو عموماً کتابوں میں نظر نہیں آتا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 1 کی طرف۔ ولاد ڈریکولا کون تھا؟ ناظرین کرام، ولاد ڈریکولا ایک حقیقی تاریخی شخصیت تھی، کوئی کہانیوں کا فرضی کردار نہیں۔ اس کا اصل نام تھا ولاد سوم، اور وہ 15ویں صدی عیسوی میں موجودہ رومانیہ کے علاقے ولاچیا کا حکمران تھا۔ ولاچیا اس زمانے میں ایک نہایت اہم ریاست تھی، کیونکہ یہ یورپ اور عثمانی سلطنت کے درمیان واقع تھی اور اکثر دونوں طاقتوں کے درمیان میدان جنگ بن جاتی تھی۔ ولاد کا تعلق باس عربی خاندان سے تھا، جو ولاچیا پر کئی نسلوں سے حکمرانی کر رہا تھا۔ تاریخ میں وہ ولاد دی امپیریل یعنی سوٹی پر چڑھانے والا ولاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دشمنوں کو سزا دینے کا ایک انتہائی خوفناک طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ انہیں لکڑی کی نوکیلی سوٹی پر بٹھا کر ہلاک کرتا تھا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ولاد ڈریکولا محض ایک ظالم حکمران نہیں تھا، بلکہ اپنے علاقے کا محافظ بھی تھا۔ وہ اپنے وقت کا نہایت بہادر، ذہین اور سخت گیر حکمران تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اپنی ریاست کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا اور اپنی رعیہ پر نظم اور ضبط قائم کرنا تھا۔ وہ کسی بھی غدار یا چور کو سخت ترین سزا دیتا تھا تاکہ ملک میں انصاف قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اسے سفاق اور ظالم سمجھتے ہیں، جبکہ رومانیہ کے لوگ اسے آج بھی ایک ہیرو مانتے ہیں جس نے اپنی سرزمین کو غیر ملکی قبضے سے بچانے کے لیے ہر ممکن قربانی دی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ ڈریکولا نام کہاں سے آیا اور یہ مشہور کیوں ہوا؟ ناظرین کرام، ولاد کا لقب ڈریکولا دراصل اس کے والد سے جڑا ہوا ہے۔ ولاد کے والد کا نام تھا ولاد ڈوم ڈریکل۔ ڈریکل کا مطلب ہے اژدہا یا ڈریگن۔ یہ لقب انہیں اس وقت ملا جب وہ ایک خفیہ عسکری اور مذہبی تنظیم آرڈر آف دی ڈریگن میں شامل ہوئے۔ یہ تنظیم یورپ کو عثمانی فتوحات سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کے ارکان کو خاص اعزازات دیے جاتے تھے۔ چونکہ ولاد ڈریکل کا بیٹا تھا، اس لیے اسے ڈریکولا کہا جانے لگا، یعنی ڈریگن کا بیٹا۔ یہ لقب رفتہ رفتہ اس کی پہچان بن گیا۔ لیکن ناظرین، یہ نام صرف رومانیہ میں نہیں رکا، بلکہ پورے یورپ میں پھیل گیا، اور ولاد کی سخت طبیعت اور دشمنوں کے لیے اس کے خوفناک انجام نے اس نام کو ایک دہشت ناک علامت بنا دیا۔ ولاد کی زندگی کے کئی واقعات اتنے ہولناک تھے کہ یورپ بھر میں اس کے قصے کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ دشمنوں کو سوٹی پر چڑھانا، ہزاروں سپاہیوں کو ایک ہی دن میں قتل کرنا اور اپنے محل کے باہر ان کی لاشیں سجا دینا، یہ سب کہانیاں دور دور تک سنائی جاتیں اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتیں۔ صدیوں بعد 19ویں صدی میں آئرش مصنف بریم سٹاکر نے ڈریکولا کے نام سے ایک ناول لکھا جس میں ایک خون پینے والا ویمپائر مرکزی کردار تھا۔ مصنف نے ولاد ڈریکولا کی حقیقی کہانی سے متاثر ہو کر یہ نام منتخب کیا، اور اس کے بعد ڈریکولا کا لفظ پوری دنیا میں خوف اور خون آشامی کی علامت بن گیا۔ یوں ایک اصل تاریخی شخصیت کا لقب
ایک افسانوی کردار میں بدل گیا اور آج تک یہ نام فلموں، ڈراموں اور کتابوں میں زندہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ ولاد ڈریکولا کا بچپن اور پرورش کیسی رہی؟ ناظرین کرام، ولاد ڈریکولا کی پیدائش سن 1431 عیسوی میں رومانیہ کے علاقے ٹرانسلوینیا کے شہر سگیشوارا میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ اور عثمانی سلطنت کے درمیان طاقت کا شدید مقابلہ جاری تھا۔ ولاد ایک طاقتور مگر بحران زدہ خاندان میں پیدا ہوا، جسے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل سیاسی چالاکی اور عسکری مہارت کی ضرورت تھی۔ ولاد کا خاندان باس عربی خاندان ولاچیا پر کئی نسلوں سے حکمرانی کر رہا تھا۔ اس کے والد ولاد دوم ڈریکل ایک طاقتور سردار تھے اور انہیں عثمانی سلطنت کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے پڑتے تھے تاکہ ریاست پر حملے سے بچا جا سکے۔ ولاد کا بچپن اسی کشیدہ سیاسی ماحول میں گزرا۔ سب سے اہم واقعہ اس کی زندگی کا یہ تھا کہ 1442 میں ولاد اور اس کا چھوٹا بھائی رادو بطور یرغمال عثمانی سلطان محمد فاتح کے دربار بھیج گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ والد اپنی وفاداری ثابت کریں۔ یہ تجربہ ولاد کے لیے انتہائی صعب و مشکل تھا۔ وہ کئی سال دربار میں رہا اور یہاں اس نے عثمانیوں کے عسکری نظام، ان کی حکمت عملی اور سیاسی چالاکیوں کو قریب سے دیکھا۔ یہ دور ولاد کی شخصیت پر گہرا اثر ڈال گیا۔ اس نے بچپن ہی میں یہ سیکھ لیا کہ طاقت حاصل کرنا اور دشمنوں کو قابو میں رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ عثمانی دربار میں رہ کر ولاد نے زبانیں سیکھیں، مختلف ثقافتیں سمجھیں اور اپنے دشمنوں کے دماغ کو پڑھنے کی صلاحیت حاصل کی۔ اسی دوران وہ سخت اور ہوشیار بن گیا، ایک ایسا نوجوان جو بعد میں نہ صرف اپنے ملک کا محافظ بلکہ دشمنوں کے لیے ایک ڈراونا نام بن گیا۔ ویلڈ کے بچپن کی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ اس نے سخت تربیت اور نظم و ضبط میں پرورش پائی۔ وہ کھیل کے دوران بھی اپنی طاقت، چالاکی اور حوصلے کو بڑھانے کی مشق کرتا تھا۔ وہ اکثر شکار اور فوجی تربیت میں اپنے ہم عمروں سے آگے رہتا، جس سے اس کی جسمانی مضبوطی اور ذہنی ہوشیاری دونوں میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام تجربات اور مشکلات اس کی شخصیت کو نہایت مضبوط، مستقل مزاج اور بے رحم بنا گئے، جو بعد میں ولاد دی امپیریل یعنی سوٹی پر چڑھانے والا ولاد کے طور پر مشہور ہوا۔ یہی بچپن اور پرورش کا دور ولاد کے مستقبل کے فیصلوں، اس کے بہادرانہ انداز اور سخت حکمرانی کے انداز کی بنیاد بنا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 4 کی طرف۔ سلطان محمد فاتح کے ساتھ ولاد ڈریکولا کی دوستی کیسے دشمنی میں بدلی؟ ناظرین کرام، ولاد ڈریکولا کے والد نے اسے اور اس کے بھائی رادو کو بطور یرغمال عثمانی دربار بھیجا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ یرغمالی تعلق ایک طرح کی سفارتی دوستی اور وفاداری کی ضمانت تھی۔ ولاد اور سلطان محمد فاتح کے درمیان تعلقات ابتدائی طور پر پرامن اور بظاہر دوستانہ تھے۔ ولاد عثمانی دربار میں تربیت حاصل کر رہا تھا اور سلطان محمد فاتح نے اسے ایک نو آموز نوجوان کے طور پر قبول کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، ولاد کے اندر اپنی سرزمین کی خود مختاری اور ریاستی آزادی کا جذبہ بڑھتا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ عثمانی طاقت اس کے گھر اور خاندان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس سوچ نے اس کے اور سلطان محمد فاتح کے تعلقات میں درار ڈال دی۔ ولاد نے عثمانیوں کے خلاف اپنی حکمت عملی اور عسکری منصوبے بنانا شروع کیے اور سلطان محمد کی توقعات کے برعکس خود مختارانہ فیصلے لیے۔ سب سے اہم نقطہ اس وقت آیا جب ولاد نے عثمانیوں کے بھیجے گئے مشیران اور فوجی کمانڈرز کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے۔ اس نے نہ صرف اپنی فوج کی طاقت کو بڑھایا بلکہ عثمانیوں کے لیے خوفناک مثال قائم کی۔ یہی اقدام دراصل دوست سے دشمنی میں تبدیلی کی جڑ تھی۔ سلطان محمد فاتح نے اس کی مستقل مزاجی اور عثمانیوں کے خلاف کارروائیوں کو اپنی توہین سمجھا۔ ولاد ڈریکولا کی یہ خود مختاری اور بے باکی عثمانی سلطنت کے لیے ناقابل قبول تھی اور یوں ابتدائی دوستانہ تعلق دشمنی میں بدل گیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ولاد کی دشمنی صرف سیاسی اور عسکری تھی، نہ کہ ذاتی۔ اس کا مقصد اپنی ریاست کو آزاد کرنا اور عثمانی تسلط کے خلاف مزاحمت کرنا تھا، مگر اس مزاحمت کی شدت اور ولاد کی بے باکی نے اسے سلطان محمد فاتح کے لیے ایک خطرہ بنا دیا، جس کی وجہ سے رومانیہ اور عثمانی سلطنت کے درمیان کھنچاؤ میں اضافہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 5 کی طرف۔ عثمانی سلطنت کے ساتھ ولاد ڈریکولا کی جنگیں کون سی تھیں؟ ناظرین کرام، ولاد ڈریکولا کی سب سے مشہور پہچان اس کی عثمانی سلطنت کے خلاف کی جانے والی جرأت مندانہ اور بہادرانہ کارروائیاں ہیں۔
ولاد جب حکمران بنا تو اسے عثمانی فوج کے بار بار حملوں کو سامنا تھا۔ اس نے اپنی ریاست کو بچانے اور اپنی آزادی قائم رکھنے کے لیے کئی اہم جنگیں لڑیں۔ ان میں سب سے پہلی بڑی جنگ اس وقت ہوئی جب عثمانی فوج نے 1456 میں ولاچیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ولاد نے اپنی فوج کو نہایت چالاکی سے منظم کیا۔ اس نے دشمن کی سپاہ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے کمزور مقامات پر حملے کیے۔ ولاد کی فوج نے دشمن کی فوج کو حیرت کن شکست دی اور کئی کمانڈروں کو قتل کیا۔ ولاد کی ایک اور اہم جنگ برچین فارسٹ میں ہوئی۔ یہاں اس نے عثمانی سپاہ کو ایک تنگ جنگل میں پھنسا دیا جہاں دشمن کو دفاع کا موقع بھی نہ ملا۔ ولاد نے اپنی فوج کی تربیت اور جنگی حکمت عملی کا بھرپور استعمال کیا اور عثمانی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس لڑائی کی وجہ سے عثمانی افسران اور سپاہی ولاد کے خوفناک نام سے لرزنے لگے۔ مزید برآں ولاد نے دشمن فوج کے خلاف نفسیاتی جنگ بھی چلائی۔ وہ دشمن کی صفوں میں دہشت پھیلانے کے لیے سوٹی پر چڑھانے کے خوفناک طریقے استعمال کرتا تھا اور اس کی فوج دشمن کے کیمپ میں رات کے اندھیرے میں چھاپے مارتے تھے۔ اس حکمت عملی نے دشمن کو بار بار پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تاریخ میں یہ بھی ذکر ہے کہ ولاد کی یہ جنگیں صرف فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ اس نے اپنی ریاست میں دفاعی قلعے تعمیر کیے، جنگ کے راستوں کو بند کیا اور ہر ممکن طریقے سے عثمانیوں کے لیے حملہ مشکل بنا دیا۔ یوں ولاد ڈریکولا کی فوجی مہمات نے عثمانی سلطنت کو مسلسل پریشان رکھا اور اس کی حیثیت ایک خطرناک حریف کے طور پر ثابت ہوئی۔ ناظرین، یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ولاد ڈریکولا عثمانی سلطنت کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن گیا، اور اسی کی وجہ سے بعد میں دونوں کے درمیان ذاتی اور سیاسی دشمنی شدت اختیار کر گئی۔ اور آخر میں ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 6 کی طرف۔ کیا واقعی سلطان محمد فاتح نے ولاد ڈریکولا کو قتل کیا تھا یا نہیں؟ ناظرین اکرام، تاریخ کے صفحات میں ولاد ڈریکولا کی موت کے بارے میں کئی کہانیاں ملتی ہیں، لیکن اصل حقیقت کچھ مختلف اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ ولاد ڈریکولا کی موت 1476 کے قریب ہوئی، لیکن تاریخی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے سلطان محمد فاتح نے براہ راست قتل نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ولاد ڈریکولا عثمانی سلطنت کے خلاف مسلسل مزاحمت کرتا رہا اور اس کے مخالفین، خاص طور پر عثمانی حمایت یافتہ مقامی سردار، اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ 1476 میں عثمانی فوج اور مقامی مخالفین کے اتحاد نے اس پر حملہ کیا۔ جنگ کے دوران ولاد شدید زخمی ہوا اور کچھ تاریخی مصادر کے مطابق اسے ایک خفیہ طور پر دشمنوں نے قتل کیا، جبکہ عثمانی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ولاچیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے ولاد کو قتل کرنے کا کوئی براہ راست حکم نہیں دیا، بلکہ ولاد کی موت زیادہ تر سیاسی اور عسکری حالات کا نتیجہ تھی۔ عثمانی فوج کی موجودگی، مقامی حریفوں کی سازشیں اور ولاد کی اپنی مستقل مزاجی نے آخرکار اسے موت کے دہانے تک پہنچا دیا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ولاد کی موت کے بعد بھی اس کی شہرت اور خوفناک قصے برقرار رہے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی مہمات میں ولاد کے خلاف کارروائی ضرور کی، لیکن اسے ذاتی طور پر مارنا تاریخ میں ثابت نہیں ہوا۔ ولاد کی موت ایک طرح سے عثمانی قبضے اور مقامی طاقت کے توازن کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ سلطان محمد کی براہ راست کارروائی سے۔ یوں ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ ولاد ڈریکولا کی موت ایک پیچیدہ تاریخی واقعہ تھا، اور افسانوی کہانیوں کے برعکس سلطان محمد فاتح نے اسے براہ راست قتل نہیں کیا۔ تاریخ میں اس کی شہرت اس کے بہادری اور دشمنوں کے لیے خوف پیدا کرنے کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ جیسا کہ آپ سلطان محمد فاتح ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ولاد ڈریکولا کو ابھی تک سلطان محمد فاتح کا بھائی جیسا قریبی دوست دکھایا جا رہا ہے۔ وہ ایک ایسا نوجوان اور بہادر شخص ہے جس کے ساتھ سلطان محمد کی ابتدائی تعلقات دوستانہ اور بھروسے پر مبنی ہیں۔ دونوں نوجوان حکمران ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو سمجھتے اور اپنی سیاسی حکمت عملیوں پر بات کرتے دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی، ناظرین دیکھیں گے کہ حالات بدلنے لگتے ہیں۔ سلطنت کی طاقت، خطے کے سیاسی دباؤ اور اپنے اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے ضروری فیصلے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ ولاد ڈریکولا، جو اپنی ریاست کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے، سلطان محمد کے منصوبوں اور توقعات کے خلاف کارروائیاں کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران دوست کا رشتہ دشمنی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ کیسے ابتدائی اعتماد اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم تعلق طاقت اور سیاست کی دنیا میں ایک شدید تصادم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یوں ولاد ڈریکولا سلطان محمد فاتح کے لیے نہ صرف ایک سیاسی حریف بلکہ سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے، اور اس کے اقدامات
दोनों सल्तनतों के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा करते हैं। ये तब्दीली नाजरीन को दिखाती है कि तारीखी किरदार सिर्फ बहादुरी या जुल्म तक महदूद नहीं होते, बल्कि हालात, फैसले और वक्त के दबाव के मुताबिक दोस्त दुश्मन में बदल सकते हैं। और यही व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह की कहानी को इतनी दिलचस्प और पेचीदा बनाती है। तो नाजरीन किराम, आज हमने व्लाद ड्रैकुला की ज़िंदगी के वो पहलू जानने की कोशिश की जो तारीख में अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हमने देखा कि वो कौन था, ड्रैकुला का नाम कहाँ से आया, उसका बचपन और परवरिश कैसी रही, सुल्तान महमद फातेह के साथ उसका ताल्लुक कैसे बदला, उस्मानी सल्तनत के साथ उसकी जंगें, और आखिर में ये कि आया सुल्तान महमद फातेह ने उसे मारा या नहीं। तारीख की ये कहानी हमें सिर्फ खौफ या दहशत की बात नहीं सिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि ताकत, हिकमत अमली, वफादारी और दुश्मनी किस तरह किसी शख्सियत की ज़िंदगी और उसके दौर के हालात को तश्कील देते हैं। व्लाद ड्रैकुला एक ऐसा नाम है जो आज भी दुनिया भर में दिलचस्पी, खौफ और तजस्सुस पैदा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की तमाम अपडेट्स फ़ौरन मिल सकें। नाज़रीन किराम, तारीख़ के ये राज हमेशा हमारे लिए सबक आमूज़ रहते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम फिर एक और दिलचस्प तारीख़ी शख्सियत और उसकी ज़िंदगी के छुपे हुए पहलू सामने लाएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।